حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یبدی حقہ المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه. جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. جسمه مقدس معطر منور معزز مبجل في البيت والحرم. اسمه مكتوب مذكور منقوش مرفوع في اللوح والقلم. سيدنا ومولانا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھ لیں محمد ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم و فراست، ارباب تعلیم و تعلم، ارباب عزا، ارباب کربلا، ارباب حسین. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی اس عظیم ترین عبادت کو قبول فرمائے اور اس عظیم ترین عبادت کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. یقیناً وہ افراد کہ جو مجلس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں شرکت کرتے ہیں، مشارکت کرتے ہیں، اشتراک کرتے ہیں اور خدمت انجام دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا درجہ عند اہل البیت بہت بلند ہے. کیونکہ عزیزان گرامی، جب مجلس حسین علیہ السلام ہوتی ہے تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ مجلس میں حضرت بطول سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں. محمد والے. لیکن جب حضرت بطول کی مجلس ہوتی ہے، یعنی حضرت فاطمہ کی مجلس ہوتی ہے، تو انبیاء سے لے کر اولیاء تک اور اولیاء سے لے کر تمام ائمہ تک مجلس فاطمہ میں شرکت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب عزیزان گرامی، جس مجلس میں تمام انبیاء آ جائیں، تمام اولیاء آ جائیں، تمام ائمہ آ جائیں، اس مجلس میں ہمیں بدرجہ اولا شرکت کرنا چاہیے. اور یہ قابل داد ہے، اور خدا سلامت رکھے اس مرکز کے تمام جوانوں کو، مومنین کو، مومنات کو، آپ سب کو، بزرگان کو، کہ انہوں نے ادائے فاطمیہ کے لیے مجالس کا اہتمام کیا اور اہتمام کر کے اس عظیم شہزادی کو یاد کرنے کا ارادہ کیا کہ جس نے دربار ظالم میں جا کر خطبہ دیا اور خطبہ دے کر یہ بتایا کہ ہر دور میں حق کا پرچم بلند رہے گا، حکومت چاہے جس کے پاس ہو، حق بات کہنے کا حق سب کو ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا. لہٰذا عزیزان گرامی، آج آپ کی خدمت میں یہ 5 مجلسوں میں جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ہے صدائے حضرت فاطمہ،
خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، دربار میں نبی کی بیٹی، سلطان انبیاء کی بیٹی، پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی، سردار انبیاء کی بیٹی، سرتاج انبیاء کی بیٹی، سلطان انبیاء کی بیٹی نے دربار میں جا کر جو خطبہ دیا اور خطبے کے دیباچے میں کیا کہا، نبی کی بیٹی کا مقصد کیا تھا، خطبے میں جو لفظ استعمال کیا، ان الفاظ کے ترجمے کو، تعلیقات کو، تشریحات کو میں پیش کروں گا اور آپ حضرات محظوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوشش یہ کریے عزیزان گرامی جو اس وقت فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے علاوہ جو افراد گھر میں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ مجلس حضرت فاطمہ میں ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ روایت کا یہ جملہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ روز محشر سلام اللہ علیہا حضرت بطول اپنے پروردگار اور خدا سے کہیں گی کہ پروردگار میری حیثیت اہل محشر کو دکھا دے، پروردگار میری حیثیت اہل محشر کو دکھا دے۔ آواز قدرت یہ آئے گی کہ اس محشر میں جسے چاہے چن لو اور اسے جنت میں لے جا کر داخل کر دو۔ اور جب بطول اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہا کے چاہنے والوں کو چن لیں گی تو چننے کے بعد وہ افراد جو حضرت بطول کے چاہنے والے ہیں وہ آواز دیں گے کہ پروردگار ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو آواز یہ دی جائے گی کہ تم بھی ان افراد کو چن لو جن افراد نے نام بطول پر اگر تمہیں پانی بھی پلایا ہو یا نام بطول پر کچھ کھلایا ہو، ان کو بھی چن لو اور جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ تو مجلس حسین میں شرکت کرنا، مجلس بطول میں شرکت کرنا، آنا اور اس مجلس بطول میں کسی طرح کی کوئی بھی خدمت کو انجام دینا ایسا ہے عزیزان گرامی کہ جس کی فضیلت اور اس عظیم عبادت کی جزا میرے خیال میں کوئی ملک لکھ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اب عزیزان گرامی میں نے جس آیت کو عنوان تکلم قرار دی، اس آیت کے ذیل میں آپ کی فکر تک، آپ کے ذہن تک، آپ کے شعور تک، آپ کی تھاٹ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ آیت میں پروردگار عالم، ظاہر ہے کہ بہت ہی مشہور آیت کو میں نے پڑھا اور اس مشہور آیت کے ذیل میں خطبہ پیش کروں گا۔ آواز قدرت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، جی پروردگار اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کونو ہو جاؤ، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ مسلسل آپ سنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹلانٹا کا ایک مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار حکم تو یہ دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا یہ آیت نبی کے زمانے کے لیے تھی یا ہر زمانے کے لیے ہے؟ تو جواب یہ آئے گا آیت ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو جب آیت ہر زمانے کے لیے ہے تو ہر زمانے میں ضروری ہے کہ کوئی سچا ہو جس کے ساتھ ہم ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ آیت امام کے وجود پر بھی دلالت کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، ورنہ عبث ہو جائے گا، ورنہ عبث ہو جائے گا کہ پروردگار تو کہتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر کوئی تو سچا ہو کہ جس کے ساتھ ہم کو رہنے کا حکم ملا۔ عزیزان گرامی، تو سچوں کو نبی نے، پیغمبر نے، مرسل اعظم نے دکھایا بھی، بتایا بھی، سمجھایا بھی، اور اس کے بعد عیسائیوں نے کہا کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ اب میں جس لفظ کے لیے یہاں تک آیا ہوں وہ پیش کر دوں۔ عزیزان گرامی، عیسائی نبی کو بھی دیکھتے تھے، علی کو بھی دیکھتے تھے، امام حسن کو بھی دیکھتے تھے، امام حسین کو دیکھتے تھے، مگر روز مباہلہ وہ کون سی شخصیت تھی؟ غور کیجئے گا۔ امام حسن کو دیکھتے تھے، امام حسین کو دیکھتے تھے، مولا علی کو جنگوں میں دیکھتے تھے، رسول اللہ کو دیکھتے تھے، سب کو تو دیکھتے تھے، مگر روز مباہلہ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جس کو دیکھ کر عیسائی کے بڑے بڑے افراد نے پہاڑ کی بلندیوں سے چیخ کر کہا، اور چیخ کر کہنے کے بعد دوڑنے لگے، تیزی سے دوڑ کر اپنے لیڈر کے پاس گئے اور لیڈر کے پاس جانے کے بعد کہا کہ فلا تباہلو، مباہلہ مت کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ کہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا، اگر یہ اشارہ کر دیں گے کہ پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، سب کو دیکھ رہے تھے، عصمت کبریٰ کی مالکہ ملیکہ جب بطول کو دیکھا تو آواز گونجی، یہ وہ شخصیت ہے جو اشاروں سے پہاڑوں کو چلا سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
یہ وہ شخصیت ہے جو پہاڑوں کو چلا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے یہاں تک مقدمتاً آپ کو اس لیے پیش کر دیا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بطول اس عصمت کبریٰ کی مالکہ، ملیکہ، ملکہ کو کہتے ہیں۔ بضعت رسول، جان رسول، زبدہ رسول، نور رسول، شرف رسول، تعزیز رسول، تبجیل رسول، توقیر رسول، عظمت رسول، مفسرہ کائنات، قرآن کی آیت جس کی زبان کو، آلاف کو، الفاظ کو، بیان کو غور کیجئے گا، جس کی بیان پر، لفظ پر، گفتگو پر آیت الہی کا پہرا ہے۔ یعنی نبی کی بیٹی اگر خطاب کر رہی ہے تو غور کیجئے گا، نبی کی بیٹی بول رہی ہے مگر ارادہ خدا کا ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی۔ اب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب امام کلام کرتا ہے، معصوم کلام کرتا ہے، نبی کلام کرتا ہے، معصوم کلام کرتا ہے، تو معصوم کلام تو کرتا ہے مگر ارادہ خدا کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی آیت یہ جملہ کہہ رہی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو وحی بولتی، جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، نبی نہیں بولتا مگر وہی بولتا جو وحی بولتی ہے۔ تو یہ عصمت کبریٰ کی مالکہ ہیں، ملیکہ ہیں، ملکہ ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے عزیزان گرامی، وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جس کے لیے مشہور ہے کہ ایک وقت میں 80,000 اونٹ مصر سے لے کر حبش تک رواں دواں ہوتے تھے۔ کتنے ہزار اونٹ؟ 80,000 اونٹ۔ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ 80,000 اونٹ ایک وقت میں رواں دواں ہوا کرتے تھے۔ عرب کے فقراء کو جس نے امیر کر دیا اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ مساکین کو جس نے تجارت کا سلیقہ سکھا دیا اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ عرب کے بہت سارے افراد کو تجارت کی تشکیل اور تجارت کے فنون جس شخصیت نے سکھائے اس کو خدیجہ کہتے ہیں۔ نہیں، عرب کی غربت کو جس نے دور کیا اسے خدیجہ کہتے ہیں، اور اسلام کی جس نے مدد کی اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ کو حضرت خدیجہ کہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ساری دولت کو خدیجہ نے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ساری کی ساری دولت جو جناب خدیجہ کی بزنس اور تجارت کی بنیاد پر تھی، اس دولت کو پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس لیے میں جملہ کہتا ہوں، اسلام میں دونوں چیزوں کی ضرورت تھی، خلوص پیغمبر اور خلوص خدیجہ کے۔ غور کیجئے گا، خلوص پیغمبر اور فلوس خدیجہ، خلوص پیغمبر اور فلوس خدیجہ۔ فلوس یعنی پیسہ، خلوص بھی چاہیے، فلوس بھی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خلوص سے کام چلے گا، خلوص بھی، فلوس بھی۔ اب میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ساری دولت کو خدیجہ نے جب نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اسلام کے قدموں میں ڈال دیا، تو اب قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہے نا ایسا؟ تو جب بطول نے سب کچھ، حضرت خدیجہ نے سب کچھ دے دیا، تو جب فدق کا جو مسئلہ آیا، اب میں نے اس لیے ربط لیا کہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے۔ قرآن کی آیت کا نزول ہوا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، جبرائیل نازل ہوئے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ ذَا الْقُرْبَ کو ان کا حق دے دیجئے۔ کیا کہا؟ فدق حضرت بطول کو اپنی زندگی میں دے دیجئے۔ فَآتَ النَّبِيُّ الْأَكْرَمُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَدَقًا لِفَاطِمَہ، نبی نے اپنی زندگی میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدق دے دیا۔ اور دینے کے بعد ایک فقرہ کہا کہ اس فدق پر اپنا کنٹرول حاصل کر لو اور اپنے وکیل کو اس فدق میں رکھ دو تاکہ وہ پورے فدق کو دیکھے اور اس کو کنٹرول میں اپنے لے۔ فدق کی جو آمدنی تھی وہ تھی 1,20,000 درہم، اس زمانے کے 1,20,000 درہم اس کی آمدنی تھی۔ بطول نے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ نبی کا جب انتقال ہوتا ہے، اور نبی کے انتقال کے بعد یہ بھی بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے مقدمتاً، آج کی چونکہ مجلس ہے، نبی کا انتقال ہوا، کیا نبی کی تدفین پہلے دن ہو گئی؟ دوسرے دن ہوئی؟ تیسرے دن نبی کی تدفین ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، نبی نے غدیر میں جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا کتنے لوگ موجود تھے؟ منیمم 1,25,000، 1.25 لاکھ تھے۔
غدیر اور نبی کی شہادت کے اگر ڈیز کو آپ کیلکولیٹ کیجئے تو کتنے دن ہوتے ہیں؟ تقریباً 70 ڈیز، 70 دن، زیادہ سے زیادہ 2 مہینہ 10 دن۔ 2 مہینہ 10 دن میں یہ مسلمان کہاں گئے؟ کون سی بیماری آ گئی تھی کہ نبیوں کے سلطان و سردار کا جنازہ مدینے کے سرزمین پر تھا اور کوئی دفن کرنے والا موجود نہیں؟ کہاں چلے گئے تھے سب؟ آواز یہ آئی کہ یہ سب کے سب سقیفہ چلے گئے تھے۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ سقیفہ۔ سقیفہ کون سی جگہ ہے؟ قطاع الطرق، لوٹنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے جب اپنے لوٹے ہوئے مال کو بانٹتے تھے، بٹوارا کرتے تھے تو سقیفہ جاتے تھے۔ غور فرمایا آپ نے؟ سقیفہ، سقیفہ نہیں، سقیفہ۔ نبی کا جنازہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ نبیوں کے سلطان و سردار، پیغمبروں کے پیغمبر، مرسل آدم، زبدہ جمال کائنات، نور کائنات، سرور کائنات کا جنازہ مدینے کی سرزمین پر ہے، اور صحابہ کہاں ہیں؟ صحابہ کہاں گئے؟ کہا سقیفہ میں گئے۔ سقیفہ میں کس لیے گئے؟ کہا حکومت کے لیے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اگر کسی کے باپ کا جنازہ ہو، اگر وہ جنازہ چھوڑ کر حکومت کے قدموں میں گر جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ غدار یا وفادار؟ کہا غدار۔ عزیزان گرامی، غدار کہیں اس لیے 1 دن 2 دن 3 دن تک جن کو لوگ صحابہ کہتے ہیں، نبی کے جنازے میں کسی نے شرکت نہیں کی۔ تیسرے دن نبی کے اس وصی اور خلیفہ مسلمین علی بن ابی طالب نے نبی کی تدفین فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب عزیزان گرامی، اب بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگوں نے شرکت کی نماز، اس میں تدفین کی نماز میں۔ جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 10 سے 11 لوگ میکسیمم 10 سے 11 لوگ۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 30 اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو 2 منتھ 10 ڈیز ہوتے ہیں۔ 2 منتھ 10 ڈیز میں 1.25 لاکھ کہاں گئے؟ مسلمان مر گئے، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ چلیں ٹھیک ہے، 1.25 لاکھ نہیں تھے، 50,000 کو تو ہونا چاہیے تھا، 25,000 لوگوں کو تو ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، ان کے قلوب میں ایک مرض تھا جس کو کہتے ہیں نفاق۔ اب وہ نفاق کی وجہ سے ایک معاملہ تھا کہ ادھر نبی کا انتقال ہو اور ہم حکومت کو بانٹ لیں گے اور بات کے بیت المال کو لوٹ لیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب عزیزان گرامی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی بیٹی، مرسل آدم کی بیٹی، پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی کو دربار میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ابن ابی الحدید المعتزلی، شیعہ نہیں ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد یہ بتائیے کہ بنت رسول، نور رسول، جلال رسول، کمال رسول، بنت رسول، بضعت رسول، حضرت بطول دربار خلافت میں جب پہنچی ہیں تو کیا وہ صادقہ تھیں، سچ بول رہی تھیں، یا تخت خلافت پر بیٹھا ہوا حاکم وہ سچا تھا؟ ابن ابی الحدید کے استاد نے کہا نہیں، نبی کی بیٹی سچ بول رہی تھی۔ کہا نبی کی بیٹی سچ بول رہی تھی تو نبی کی بیٹی کو حق کیوں نہیں دیا گیا؟ فَأَجَابَ الْأُسْتَاذُ وَقَالَ، استاد نے کیا جواب دیا؟ کہا اگر خلافت دے دیتے، اگر فدق دے دیتے تو فدق کے بعد بطول خلافت کا سوال کر لیتی، لہٰذا خلافت کو بچانے کے لیے فدق کا انکار کر دیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب نبی کی بیٹی دربار میں پہنچی۔ اب آپ صلوات پڑھیں تو میں خطبے کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر۔ میں یہ چاہوں گا کہ بچوں سے میری گزارش ہے کہ اس خطبے کو، یہ 5 دن کی مجلسیں ہیں اور 5 دن کے بعد میں نے اس کا ٹرانسلیشن بھی عربی سے اردو میں کیا ہے، تقریباً کر دیا ہے، تو اس خطبے کو تمام بچے کیونکہ اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں کہ نبی کی بیٹی، ظاہر سے بات ہے کہ امام سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ کے بچے اتنے فصیح اور بلیغ کیسے ہوتے ہیں؟ امام سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے بنو ہاشم کے بچے اتنے فصیح اور بلیغ کیسے ہوتے ہیں، کیسے اتنی بہترین گفتگو فرماتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا یہ دیوان ابو طالب اور خطبہ فدق کو پڑھتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟
یعنی خطبہ فدق ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ خطبہ فدق اپنے بچوں کو چاہے 2 سینٹنس ایوری ڈے ایام عزائے فاطمیہ میں ضرور پڑھیں. انہوں نے بتائیں کہ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا. آج گھروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، گھروں کو چھوڑ کر مرکز تک آنے کی ضرورت، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بی بی ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. بی بی ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے، ٹھنڈک کی وجہ سے ہم ایک بہانہ نہیں کریں گے. گھر میں بھی ہیٹنگ ہے، گاڑی میں بھی ہیٹنگ ہے، مرکز میں بھی ہیٹنگ ہے، اور اس کے بعد کہیں ٹھنڈک بہت زیادہ ہو رہی ہے، مجھے تو پسینہ آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. عزیزان گرامی، اس لیے کہ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، میں نے کبار العلماء سے سنا ہے کہ اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو اگر وہ حضرت بطول کی مجلس میں بیٹھا ہے، اور جب حضرت بطول کے مصائب ہو رہے ہوں، خود معصوم کا جملہ ہے کہ جب گریہ کر رہے ہو تو گریہ ایسے کرو حسین مظلوم سے بھی زیادہ گریہ حضرت بطول پر کرو. عزیزان گرامی، آئے گا وہ فقرہ عرض کروں گا. تو بچوں سے میری گزارش ہے، یوز سے میری گزارش ہے، جوانوں سے گزارش ہے، ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے دماغ میں، فکر میں، ذہن میں، تھاٹ میں، دیباچ تخیل میں خطبہ فدق کو ڈول دو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، ان کو پتہ چل جائے رائٹ کہاں ہے، رونگ کہاں ہے. نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی ذہبت فاطمہ سلام اللہ علیہا، نبی کی بیٹی دربار میں پہنچی، ظالم کے دربار میں، غاصب کے دربار میں، مجرم کے دربار میں، قاتل کے دربار میں، دہشت گرد کے دربار میں نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی پہنچی. صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں. اب یہاں پر عزیزان گرامی ایک لفظ پر غور کیجئے گا. اگر یہاں پر کوئی بندہ بہت مشہور ہو، فرض کیجئے آپ مومنین میں کوئی بندہ بہت مشہور ہو، اور آنے کے بعد یہ کہے، فرض کیجئے کوئی کسی بھی نام لیجئے، الطاف بھائی بیٹھے ہوئے، الطاف بھائی مائک لیں اور لینے کے بعد آپ سے کہیں کہ میں الطاف حسین ہوں، تو آپ کہیں گے نا آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو آپ سے روز ملتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ کون سا تعارف ہے، آپ اب کیوں یہاں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجمع ان کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے تو انہیں تعارف کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. غور فرمایا آپ نے. نبی کی بیٹی، مرسل اعظم پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی کی، جس کے لیے جملہ ہے، کیا جملہ ہے؟ کلما دخلت فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب بھی فاطمہ، لفظ کلما علماء سے پوچھے گا، کلما جب جس وقت بھی نبی کی بیٹی آتی تھی، قام الیہا، نبیوں کا سلطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اب چونکہ جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے میں ایک لطیف جملہ عرض کر دوں. قام لہو اور لہا میں فرق ہے. قام لہو اور لہا کیا چیز ہے؟ اگر یہ کہیں کہ قام الیہا یا قام لہا، دونوں میں فرق ہے. غور کیجئے گا. نبی کی یہ حدیث اگر ہم دیکھیں اور دیگر تمام حدیثوں کو دیکھیں تو نبی کی بیٹی کی فضیلت کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر کلما دخلت فاطمہ تو قام الیہا. غور فرمایا آپ نے، قام الیہا کیا چیز ہے؟ آپ یہ سنتے ہیں کہ جب بھی بطول آتی تھی نبی اپنے جگہ کو چھوڑ دیتے تھے، ہے نا ایسا؟ مسند کو چھوڑ دے، جو اپنے مقات کو چھوڑ دے، جو اپنی جگہ کو چھوڑ دے، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَكَانِ، اور اپنی جگہ پہ بٹھا دے، اس کو بطول کہتے ہیں. مگر میں ترجمہ کر دوں، قام الیہا کیا مطلب عزیزان گرامی؟ یہاں پر ایک شخص بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہوں اور اچانک دیکھیں کہ وہاں پر کوئی شخص آ جائے، آغا سیستانی آ جائیں، وہ دوڑ کے اپنے جگہ کو چھوڑ کر دوڑے ان کی طرف، دوڑ کر آغا سیستانی کے ہاتھوں کو پکڑیں اور پکڑنے کے بعد چومنے لگے اور چوم کر اپنی جگہ پر لا کر بٹھا دیں، تو کیا سمجھیں گے آپ؟ صاحب فضیلت ہیں. تب تو ان فرد کو، اس شخص کو، اس مومن کو، اس انسان کو دوڑنا پڑا ان کی طرف. غور فرمایا، اپنا دوڑنا فضیلت کی دلیل ہے. اگر سیستانی صاحب آ رہے ہیں تو یہاں پر کوئی بندہ تقریر کر رہا ہے، اس نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور دوڑے اور دوڑ کر آغا سیستانی کی طرف بڑھے اور بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو چومے اور چوم کر لا کر اپنی جگہ پہ بٹھا دے، یہ ہے قام الیہا. اور ایک یہ قام لہا کا مطلب کوئی شخص آ جائے اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں بسم اللہ بیٹھ جائیے، یہ ہے قام لہا، یعنی اپنی جگہ کو چھوڑ دینا اور اپنی جگہ پہ بٹھا دینا. یہ بھی عزت کی بات ہے، لیکن دوڑ کے جانا، ہاتھوں کو چومنا، اپنی جگہ پہ بٹھانا، یہ فضیلت کی بات ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. غور فرمایا آپ نے عزیزان گرامی. تو جب نبیوں کا سلطان دوڑ رہا ہے حضرت بطول کی عظمت کے لیے، تو کیا آدم نہ دوڑیں گے؟ حضرت ابراہیم نہ دوڑیں گے؟ حضرت اسماعیل نہ دوڑیں گے؟ 1,24,000 انبیاء اپنی جگہ کو جس کے لیے چھوڑ دیں اس کو شریعت میں بطول کہتے ہیں. اب یہ مملکت شرف کی شہزادی، جمال کائنات،
نور کائنات، مفسر کائنات، تعزیز کائنات، تبجیل کائنات، بنت رسول، بضعت رسول حضرت بطول یہ ارشاد فرماتی ہیں اعلموا ایھا الناس انی فاطمہ، اے لوگوں میں فاطمہ ہوں، اعلموا مجھے جان لو، اعلموا جان لو، انی فاطمہ میں فاطمہ ہوں۔ اب یہاں پر عزیزان گرامی نبی کی بیٹی نے ناس کہا ہے، خلیفہ نہیں کہا، ناس کہا ہے، خلیفہ نہیں کہا۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو انسان کے صدور میں، سینوں میں وسواس پیدا کرے وہ ناس بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ من الجنۃ والناس، تو نبی کی بیٹی نے کیا کہا؟ ناس، ایھا الناس۔ اب میں اپنے بچوں سے اور جوانوں سے کہوں گا، آپ کو کسی کو خلیفہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہا کیجئے خلیفہ، فلاں خلیفہ، فلاں خلیفہ، اول خلیفہ، دوم خلیفہ، سوم خلیفہ۔ آپ کون ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ دینے والے خلیفہ خلافت کا؟ ہمیں اماموں نے اجازت نہیں دیا کہ ہم کسی کو خلیفہ کہیں۔ حضرت بطول نے کیا خلیفہ کہا ہے؟ ایک بندہ اگر یہاں ڈاکٹر نہ ہو، سارا مجمع سے کہے ڈاکٹر صاحب آگے آ جائیے، ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھ جائیے، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے، تو 10-20 سال کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ اسے ڈاکٹر سمجھنے لگیں گے، جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر ہی کو آپ ڈاکٹر کہیں، ہر فرد کو ڈاکٹر نہ کہیں۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، انجینئر کو ہی انجینئر کہیں، ورنہ ڈپلیکیٹ انجینئر بھی انجینئر بن جائے گا۔ خلیفہ ہی کو خلیفہ کہیں، ہر فرد کو خلیفہ نہ کہیں۔ کیوں نہ کہیں؟ دلیل سنیے۔ ایک مرتبہ مولا متقیان جلال کائنات، نور کائنات عزیزان گرامی، جس کی زبان پر، لسان پر، کلام پر، بیان پر آیت الہی کا پہرا تھا، علی نہیں بولتے تھے مگر وہی بولتے تھے، جو ارادہ الہی ہو، جو مشیت الہی ہو، جو پیغام الہی ہو۔ مولا متقیان ایک مرتبہ منبر پہ جانے سے پہلے ایک جملہ خطاب کرتے ہیں، اور خطاب کرنے سے پہلے ابن عباس سامنے بیٹھے ہوئے ایک فقرہ کہتے ہیں، لقد تقمص ابن ابی قحافہ۔ علی ابن ابی طالب، آپ جسے خطاب کر رہے ہیں اسے دنیا خلیفہ لکھ رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں لقد تقمص ابن ابی قحافہ۔ ابن ابی قحافہ نے تقمص کیا ہے۔ کیا ہے تقمص؟ لباس خلافت کو اوڑھ کر پہن لیا ہے۔ صلوات پڑھیں تو ترجمہ کروں آپ کی خدمت میں۔ تو مولا علی یہ کہہ سکتے تھے نا کہ خلیفہ اول نے خلافت کے لبادے کو اوڑھ لیا۔ اگر مولا علی اسے خلیفہ کہہ دیتے تو رائٹر یہ لکھ دیتا کہ علی کی زبان سے خلیفہ کہا گیا، لہٰذا وہ خلیفہ ہے۔ لہٰذا میں تمام جہان تشیع کے جوانوں سے یہ کہوں گا، آپ یہ نہ کہا کریں خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم۔ نام لیجئے، آپ نام لیجئے جیسے علی نے نام لیا، لقد تقمص ابن ابی قحافہ۔ ابن ابی قحافہ نے لباس خلافت کو پہن لیا۔ اب میں تقمص کا ترجمہ کر دوں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تقمصا، یہ تقمص ہو، متقمص، متقمص۔ عربی ادب چونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، سارے اس کو سنتے ہیں۔ تقمصا کہتے ہیں، متقمص کہتے ہیں وہ فرد۔ دو چیزیں ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ ابن ابی قحافہ نے خلافت کے لبادے کو پہن لیا۔ دو چیزیں، ایک تو کسی کا وہ لباس نہ ہو اور وہ چوری کر لے تو ایک حد چوری کی جاری ہوگی، اور پھر وہ ڈاکٹر نہ ہو اور ڈاکٹر بن جائے تو دوسرا جرم ڈاکٹر بننے کا ہے نا ایسا؟ اب میں مثال پیش کر دوں۔ ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب کے لباس کو اس نے چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد ہاسپٹل میں پہنچا۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد ہیڈ آف دی ڈاکٹر کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اس ڈاکٹر کے لباس کو پہن کر۔ تو دو غلط کام کیے نا اس نے۔ ڈاکٹر کے کپڑے کو، لباس کو، کلوتھ کو اس نے چوری کیا، ایک جرم، اور ڈاکٹر نہیں تھا، ڈاکٹر بن کے وشواس گھات کر رہا ہے، دوسرا جرم ہے نا ایسا؟ تو تقمص کسے کہتے ہیں؟ مولا نے یہ کیوں نہیں کہا لقد لبسا؟ امام نے یہ نہیں کہا اس نے پہن لیا، بلکہ کہا لقد تقمصا۔ تقمصا کہتے ہیں وہ ہو نہ مگر اس کی شکل بنا لے، اس کو کہتے ہیں تقمص۔ اور واضح کر دوں، یعنی ہو نہ اور اس کی تشکیل اور اس کی شکل بنانے کی کوشش کرے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بہروپیہ۔ تقمص کا معنی ہے بہروپیہ، یعنی وہ ہو نہ
اور وہ بننے کی کوشش کرے اور دوسروں پر یہ جتائے کہ وہ ہے. فرض کیجئے کہ ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر کے لباس کو چوری کرے اور چوری کرنے کے بعد ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھ جائے، تو چوری جو اس نے کیا ہے، چوری کا ایک الگ جرم اور ڈاکٹر بننے کا ایک الگ جرم. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس لیے جلال کائنات مولا کائنات نے لبیسا کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اس نے خلافت کے لباس کو پہن لیا، نہیں، تقمص کیا ہے اس نے، یعنی وشواس گھات کیا، چوری کیا اور اس کے بعد وشواس گھات کیا پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ. یہ مولا کائنات کا جملہ ہے، یہ کلب عباس کا جملہ نہیں ہے. اس لیے مولا متقیان نے خلیفہ نہیں کہا لقد تقمص ابن ابی قحافہ، اور اس کو پتا تھا کہ میرا مقام کیا ہے. جو چکی میں کیل کا مقام ہوتا ہے، میری فضیلت، میرے فضائل، میرے مناقب سے اسے علم تھا کہ علی کے فضائل کیا ہیں، پھر بھی اس نے یہ کام کیا. اب بی بی یہ کہتی ہیں ایھا الناس، بی بی نہ خلیفہ کہتی ہیں، نہ مومن کہتی ہیں، نہ متقی کہتی ہیں، نہ مسلمان کہتی ہیں. ارے جو مسلمان نہ سمجھے اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بی بی کا جملہ ہے کہ ایک لفظ میرے بزرگوں، میرے جوانوں غور کرنا اور بار بار اس یوٹیوب پر سننا اس پیغام کو. نبی کی بیٹی کا جملہ ہے. فرماتی ہیں اقول عودن و بدن ولا اقول ما اقول غلطا. یاد رکھو نبی کی بیٹی کو پتا تھا یہ کمبخت جب نبی پر ہذیان کا فتویٰ لگا سکتے ہیں تو کہیں مجھ پر بھی ہذیان کا فتویٰ نہ لگا دیں. لہٰذا آغاز میں کہتی میں وہی بولوں گی جو مناسب ہے، سچ بولوں گی، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گی. یعنی صدیقہ، طاہرہ، انسیہ، حورہ، ملکہ، مالکہ، ملیکہ، عصمت کبریٰ کی شہزادی. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا روایت کے جملے ہیں، نبیوں کو رسالت نہیں ملی جب تک حضرت بطول کا اعتراف نہ کیا. ایک کم 1,24,000 نبیوں کو رسالت پیغمبری نہیں ملی، نبیوں کو نبوت نہیں ملی جب تک حضرت بطول کا اعتراف نہ کیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. حضرت بطول کا فقرہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. سارا مجمع، سارا کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے. کون خطاب کر رہا ہے؟ نبی کی بیٹی بول رہی. نہیں عزیزان گرامی، آدم سے لے کر خاتم تک جس نبی کے اندر سارا جلال و جمال و کمال و کوالٹی اور خوبیاں اور حماس اور جرت و اختیارات و اقتدار جس کے وجود میں آ جائے اسے نبی کہتے ہیں، اور نبی کا سارا کمال جس کے وجود میں سمٹ جائے اسے زہرا کہتے ہیں. اسے زہرا کہتے ہیں. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا زہرا اس شخصیت کو کہتے ہیں آسمان سے لے کر زمین تک تمام مخلوق جس کا احترام کرے اسے بطول کہتے ہیں. اب میں ایک آپ سے سوال کہتا ہوں، نبی کے سامنے ساری کائنات چھوٹی ہے کہ نہیں؟ ساری مخلوقات و موجودات نبی کے سامنے چھوٹی ہے کہ نہیں چھوٹی؟ اور نبی سب سے بڑے ہیں، اور سب سے بڑا نبی جس عظیم فاطمہ کے لیے کھڑا ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں. اب حضرت بطول کہتی ہیں سارا مجمع بیٹھا ہوا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، نبی کی بیٹی کھڑی ہیں اور خطاب نبی کی بیٹی کا شروع ہوا. اب جملہ سنیے گا نبی کی بیٹی کیا کہتی ہیں. سارے جماہیر کو، طغات کو، قاتلین کو، مجرمین کو، جماہیر کو خطاب کر کے کہتی ہیں کنتم علی شفاء حفرۃ من النار. تم تو جہنم کے دہانے اور دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. اس کا مطلب جو خود کل تک جہنمی تھا آج وہ رہبر ہو سکتا ہے؟ جو کل تک خود جہنمی تھا، یہ عصمت کبریٰ کی زبان ہے، جس کی زبان پر، کلام پر، بیان پر، لفظ پر، گفتگو پر مشیت الہی کا پیرا، وہ بطول بول رہی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں مزقۃ الشارب، تم تو پیاسے تھے. بی بی آپ یہ بول رہی ہیں، کوئی سارا مجمع خاموش ہے اور سارا مجمع نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کے جملے کو سن رہا ہے. ارے تم تو پیاسے تھے. وَنُہْزَتَ الطَّعَامِ، تم تو لالچی اور بھوکے تھے. آج تم تخت خلافت پر بیٹھ کے حکمرانی کر رہے ہو. اس کے بعد فرماتی ہیں وَمَوْتِيَ الْأَقْدَامِ، اور تم تو کچلے ہوئے لوگ تھے، دبے ہوئے لوگ تھے، پست لوگ تھے. خدا کی قسم جب نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی بول رہی تھی کسی میں جرت نہ ہو کہ وہ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ بطول آپ کیا بول رہی ہیں. نہ بولنا یہ بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ صدیقہ جو بول رہی تھی وہی سچ تھا. صلوات پڑھیں محمد والے. اب اس کے بعد خدا کی قسم جو ایک لفظ استعمال کیا، اس لفظ کو غور سے سنیے گا، تمام مجمع کی میں توجہ چاہوں گا. کون بول رہا ہے؟ یہ کلب عباس کا جملہ نہیں ہے، عصمت کبریٰ کی مالکہ بول رہی ہے، نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی بول رہی ہے، پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی بول رہی. سارا مجمع بیٹھا ہوا. ایک مرتبہ غور سے تخت پر بیٹھے ہوئے
ابن ابی قحافہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کہا تشربون الترقہ، تشربون الترقہ، ارے تم. سارے رائٹر نے اپنے قلم کو اٹھایا، روات نے قلم کو اٹھایا، سارے مفسرین نے قلم کو اٹھایا. کون بول رہا ہے؟ کہا نبیوں کے سردار کی بیٹی بول رہی ہے، پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی بول رہی. تشربون الترقہ، ارے تم تو گڑھے میں جمے ہوئے پانی کو پی لیا کرتے تھے. نہیں، دوسرا ترجمہ. ترقہ کیا چیز ہے؟ الماء الاکر، وہ پانی جس میں اونٹ پیشاب کر دیتے تھے، اس پانی کو جانور اپنے پیروں سے گدلا اور گندا کر دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں الترق، عربی میں توئے رے قاب، الترق. تشربون الترقہ، عرب کے گندے گڑھے میں جمے ہوئے پانی کے جس میں اونٹ پیشاب کرتا تھا اس کو پینے والے لوگ. تم اپنے آپ کو عزت دار سمجھ، تم ہم سے خطاب کر رہے ہو. یہ تو زمانے کا انقلاب ہے جو مجھ جیسی شہزادی تجھ جیسے اس فرد سے گفتگو کر رہی ہے، ورنہ کبھی بھی عصمت کبریٰ کی مالکہ تجھ جیسے بدبخت سے کلام نہ کرتی. یہ تو پہچنوانا تھا دنیا کے سامنے، اور یہ خطبہ پوری دنیا کے سامنے جانا تھا کہ عصمت کبریٰ کی مالکہ کیا بول رہی ہے. اس کے بعد جملہ کہتی ہیں اللہ اکبر. کیا جملہ؟ وَتَقْطَعُونَ الْقِدَّ وَالْوَرَقَ، ارے تم تو جانور کا کچا گوشت اور چمڑی کھانے والے لوگ، اور عرب کے جنگلات کے پتے چبانے والے لوگ. تم کہاں اور ہم کہاں؟ تم اور کہاں ہم؟ عرب کے جنگلات کے پتوں کو چبانے والے اور گندے اور غلیظ پانی کو پینے والے، چمڑے کو کھانے والے، کچے گوشت کو کھانے والے. تم کہاں، ہم عصمت کبریٰ کی مالکہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی، اور کہاں تم. سارا کا سارا مجمع خاموش ہے، اس لیے کہ بطول بول رہی ہیں، اس لیے کہ فاطمہ زہرا بول رہی ہیں، اس لیے کہ عصمت کبریٰ کی مالکہ ملکہ بول رہی ہیں. اس کے بعد جلال میں نبی کی بیٹی جملہ کہتی ہے. میرے بچوں، نبی کی بیٹی کے جملے کو یاد رکھنا. فرماتی اذلۃ خاسئین، اذلۃ خاسئین جیسے جملہ. رہے تم تو ذلیل و خوار لوگ. بی بی کل کا رائٹر، رپورٹر، روات، امت مسلمہ ان کو خلیفہ لکھے گی، آپ کہہ رہے ہیں ذلیل. اس کا مطلب رائٹر کی نظر میں بکا ہوا رائٹر عزت دار تو کہہ سکتا ہے، مگر بطول کی نظر میں وہ بندہ ذلیل. جو بطول کی نظر میں ذلیل ہو وہ نبی کی نظر میں بھی ذلیل ہے، اور جو نبی کی نظر میں ذلیل ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کو. انشاءاللہ کل یہ آگے خطبہ بڑھے گا، اور ایک فکر اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تم پتوں کو چبا لیا. اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب نبیوں کے سلطان و سردار اور پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی خطاب کر رہی تھی، کوئی شخص مجمع سے اٹھا؟ کوئی شخص اٹھا؟ کسی نے کہا کہ بطول آپ کیا بول رہی ہیں؟ نہ اٹھنا یہ بات پر دلالت کرتا ہے کہ مجرمین تھے وہ لوگ. مجرمین تھے، پتوں کو چباتے تھے، کچا گوشت کھاتے تھے، چمڑوں کو کھا جاتے تھے، گڑھے میں جمے ہوئے گندے اس پانی کو پی لیا کرتے تھے جس میں اونٹ پیشاب کر دے. جا کے ترجمہ دیکھیے گا. الترق کہتے ہیں الماء الاکر الممزوج ببول الابل، اونٹ جس میں پیشاب کرو. اور پھر جانور، اس آپ نے گڑھے میں دیکھا ہوگا جانور بیٹھ کر اپنے پیروں سے اس پانی کو گندا کر دیتے تھے. اس گندے پانی کو پینے والا فرد تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، تو ہمیں دربار میں جھٹلا رہا ہے. اور کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طرح سے عزیزان گرامی نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی نے جب خطبہ دیا ہے تو پورے دربار میں کس طرح سے ایک انقلاب آیا ہے. کل آپ کی خدمت میں آئے گا. تو عظمت بطول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عظمت بطول کو سمجھنے کے لیے فقرہ ضروری ہے عزیزان گرامی کی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مرکز آیت تطہیر بطول. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ آیت التطہیر، آیت تطہیر کی سیدہ کو بطول کہتے ہیں. آیہ مباہلہ کی سردار کو بطول کہتے ہیں. آیہ معدت کی سردار کو بطول کہتے ہیں. اب عزیزان گرامی غور کیجئے گا، نبیوں کا سلطان و سردار بطول کے گھر میں جب تشریف لایا تھا
اس وقت حدیث قدسی نے کیا فقرہ کہا تھا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے سوچا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا ہے آپ نے؟ پوری کائنات میں سب سے بڑی شخصیت کا نام حضرت رسول ہے. رسول ہے، رسول. سیستانی صاحب یہاں بیٹھے ہوں اور مولانا نواب صاحب بیٹھے ہوں تو پہلے سیستانی صاحب کا تذکرہ ہوگا، پھر نواب صاحب کا تذکرہ ہوگا. اور اگر سیستانی صاحب کے پہلے نواب صاحب کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے تو مجمع کہے گا نہیں، پہلے سیستانی صاحب بزرگ ہیں. ہے نا ایسا؟ ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ مگر کوئی تو بات ہے حضرت بطول میں، کوئی تو بات ہے حضرت بطول میں. عزیزان گرامی، کتنا بڑا پیغمبر اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے، اور خدا جب تعارف کراتا ہے تو نبی کو چھوڑ کر بطول سے کراتا ہے. ہم فاطمہ. تو اس کا مطلب پوری کائنات کے سامنے اگر کسی ذات کو محور خدا بنانا چاہتا ہے، اس ذات کا نام بطول ہے. کیا مطلب؟ یعنی آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کی نبوت پر جو مہر لگائے گی جو ذات، اس کو بطول کہتے ہیں. غور کیجئے گا، یعنی جس ذات کے پاس مہر ہے نبوت کی، اسے بطول کہتے ہیں. ہم فاطمہ. تو وہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا، اس کے بابا. پہلے بیٹی کا نام لیا، پھر باپ کا نام لیا، پھر شوہر کا نام لیا، پھر بچوں کا نام لیا. یعنی اس کا مطلب عزیزان گرامی، اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا تو محمد کو وسیلہ بنایا، محمد کا تعارف کرایا تو بطول کو وسیلہ بنایا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. فضیلت کے لیے ایک آخری فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک آیت قرآن کی نازل ہوئی، غور کیجئے گا عزیزان گرامی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت بطول کی مجلس کی فضیلت کیا ہے. علماء یہ فرماتے ہیں، فقہاء یہ فرماتے ہیں، ادباء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت بطول کے نام سے جب مجلس ہوتی ہے تو تمام کے تمام انبیاء آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی خود اپنی بیٹی کی مجلس میں آتے ہیں، اور جب نبی سردار آ جائے تو پھر سردار کے ساتھ سارا کا سارا انبیاء کا لشکر آ جاتا ہے، اور سارے ائمہ آ جاتے ہیں مجلس حضرت بطول میں. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، اس کو سن لیجیے اور مجلس ختم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. جب یہ آیت نازل ہوئی، جبرائیل نے جب سنائی تو نبیوں کا سلطان و سردار لرزنے لگا، کانپنے لگا. آیت کا جلال اتنا تھا، آیت کا جلال یہ تھا کہ سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، کوئی نہیں بچے گا. اور اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، کنفرم ہے، اب اسے کوئی بدل نہیں سکتا. حتماً مقضیہ، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. nobody can change the decision. کوئی اسے چینج نہیں کر سکتا. جب یہ آیت کا نزول ہوا، نبیوں کا سلطان و سردار کانپنے لگا، رونے لگے نبی. اور ایک مرتبہ روتے روتے گھر کو چھوڑ دیا پیغمبروں کے پیغمبر. خرج من البیت وذهب الى الغاب. جنگل کی طرف نکلے، والى الجبال، اور جبال کی طرف گئے. لوگوں نے نبی کو تلاش کیا مگر نبی نہیں ملتے. گھر میں دیکھا نہیں ملے، چاروں طرف تلاش کیا نہیں ملے، رات ہو گئی نہیں ملے. کہا کل نبی کو تلاش کریں گے. دوسرے دن جب تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے تو پہاڑ کے قریب دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے بھیڑ بکریوں کو چرا رہا ہے. کہا تم نے نبی کو دیکھا؟ کہا نبی کو تو نہیں دیکھا، مگر اس پہاڑ کے دہانے پر میری بکریاں کل سے بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں، بکریوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ہو سکتا ہے نبی اندر ہوں. لوگ پہنچے، چاہنے والے پہنچے، دیکھا نبیوں کا سلطان، نبیوں کا سردار سر کو سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آنسو اتنا زیادہ بہہ رہے ہیں کہ زمین جو خشک تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور ایک فقرہ کہتے ہیں، پروردگار میری امت کو بخش دے، پروردگار میری امت کو بخش دے، پروردگار میری امت. لوگوں کی ہمت نہیں ہو سکی کہ نبی کے قریب جا سکیں، اس لیے کہ نبی سجدے میں تھے. کسی نے کہا کہ نبی کی بیٹی کو لے کر آؤ. یہ لوگ سارے کے سارے پلٹے، اور پلٹنے کے بعد حضرت بطول کے گھر کے قریب آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ بطول، آپ کے بابا فلاں غار میں سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ہیں، بہت گریہ کر رہے ہیں، بہت تڑپ رہے ہیں. آپ چلیے. حضرت بطول سلام اللہ علیہا امام علی کے ساتھ آئیں، اور آنے کے بعد دیکھا کہ بابا غار میں سر رکھ کر رو رہے ہیں سجدے کی حالت میں. نبی کی بیٹی نے ایک فقرہ کہا، بابا
بابا چلیے، رو کر پیغمبر نے کہا، بیٹی اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنی امت کو بخشوا نہ لوں، جب تک میں امت کی بخشش کی ضمانت نہ لے لوں اس وقت تک نہ جاؤں گا۔ نبی رو رہے ہیں، نبی گریہ کر رہے ہیں، نبی تڑپ رہے ہیں۔ بطول نے ایک فقرہ کہا، بطول کہتی ہیں بابا واپس چلیے، بابا واپس چلیے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی امت کو بخشوا دوں گی۔ آپ نے غور فرمایا قرآن کی آیت کیا ہے کہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو اللہ کے حتمی فیصلے کو بدلوا دے اسے بطول کہتے ہیں۔ بابا چلیے، میں آپ کی امت کو بخشوا دوں گی۔ رسول اللہ واپس پلٹے، سلام اس بطول پر، سلام اس بنت رسول پر، سلام ہو عصمت کبریٰ پر کہ جس کے دروازے پر نبیوں کا سلطان کھڑا ہو کر کہتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام و اہل بیت اطہار تم پر۔ عزیز و تنہائی میں کبھی بیٹھو اور بیٹھ کر سوچو کہ بطول پر کیا ظلم ہوا کہ نبی کی بیٹی کو یہ فقرہ کہنا پڑا، صبت علیہ مصائب۔ عزیزو مجھے 30 سال ہو گیا پڑھتے ہوئے، میں سوچتا رہا کسی نبی نے اس طرح کا فقرہ کہا ہو، کسی پیغمبر نے اس طرح سے درد بھرا جملہ کہا ہو، کسی کا جملہ نہیں ہے، بطول کا جملہ ہے۔ بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں بابا کہ اگر یہ دن کے اجالے پر یہ مصیبتیں ڈھائی جاتی بابا تو بابا یہ دن کا اجالا ان مصیبتوں کو برداشت نہ کر پاتا۔ دن کا اجالا بابا رات کی تاریکی میں بدل جاتا بابا۔ کتنے مصائب پڑے عزیزو، ایک فقرہ کہہ کے جب دربار سے نبی کی بیٹی واپس آ رہی تھی، راستے میں ایک شخص نے پوچھا دربار میں گئی تھی کیا ہوا؟ کہاں یہ رقہ یہ کتبہ لکھ کے دیا ہے۔ اس ظالم نے بطول سے اس خط کو لیا اور لے کر اسے پھاڑ دیا، پھاڑ کے اس پر تھوک دیا، تھوک کے اسے قدموں سے رگڑ دیا۔ خدا کی قسم نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی، زمین پر بیٹھ گئی۔ اب پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی سے اٹھا نہ گیا، بہت دیر تک کوشش کرتی رہی، اٹھا نہ گیا۔ میں نے ایک جلیل القدر عالم دین سے پوچھا کہ آپ یہ فرماتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کے سر کے بال 18 سال کی عمر میں سفید ہو گئے، وہ مرحلہ کون سا تھا؟ رو کر کہنے لگے جب ظالم نے خط کو پھاڑا، قدموں سے رگڑا، اس پہ تھوک دیا تو نبی کی بیٹی ایک مرتبہ بابا کے مزار کی طرف رک کر کے کہتی، بابا السلام علیک یا رسول اللہ۔ بابا آپ کی بیٹی پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ عزیزو 3 شہزادیاں ایسی ہیں جب تک زندہ رہی روتی رہی، میں نے فقرہ پڑھا ہے، جب تک زندہ رہی روتی رہی۔ ایک بیٹی نبی کی بیٹی ہے، بابا کے جانے کے بعد جب تک زندہ رہی روتی رہی، اور ایک فقرہ کہتی تھی صبت علیہ مصائب۔ عزیزو 18 سال کی آپ نے ضعیفہ دیکھا ہے جو عصا کا سہارا لے کر چلتی تھی، اور جب نبی کی بیٹی سے چلا نہیں جاتا تھا تو اپنے گھر کے صحن میں عصا کا سہارا لے کر چلتی تھی، اور کبھی حسن کو آواز دیتی تھی اور کبھی چھوٹے بچے حسین کو آواز دے کے کہتی تھی بچوں ماں کو سہارا دو۔ نہ جانے امت نے کیسا اجر رسالت دیا۔ ارے 18 سال کی تو بیٹیاں ہوتی ہیں، کوئی ضعیف نہیں ہوتا، لیکن 18 سال کی عمر میں نبی کی بیٹی کی پسلیوں کو توڑ دیا، گھر کو جلا دیا۔ اتنا نبی کی بیٹی روئی ہے عزادارو کہ 18 سال کی عمر میں اس کائنات سے نبی کی بیٹی چلی گئی۔ دوسری بیٹی ہے علی کی، جب تک زندہ رہی بابا کے جانے کے بعد رو کے کہتی تھی، نجف کا رک کے کہتی تھی بابا علی۔ اور شام غریبہ میں جب زینب پہ نیزے لگتے تھے رو کے کہتے تھی بابا، اور کبھی فرات کا رک کر کے کہتی تھی اخی العباس۔
خدا کی قسم عزیزو، کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا آقا یہ بتائیے کہ روز عاشورہ وہ کون سی بی بی تھی جو روز عاشورہ لال چادر اوڑے ہوئے تھی؟ ایک مرتبہ امام تڑپ گئے، کہا روز عاشورہ تو کوئی بی بی لال چادر اوڑے ہوئے نہیں تھی۔ کہا مگر مولا وہ کون سی بی بی تھی جس کی چادر سرخ تھی؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے وہ میری پھوپھی اماں زینب تھی۔ ارے کبھی اسے نیزوں سے مارا گیا اور کبھی جب اکبر کے لاشے پر گری جوان خون کی دھاروں سے، جوان خون کی دھاروں سے سفید چادر رنگین ہو گئی۔ عزادارو آخری فقرہ آپ کی زحمت تمام۔ تیسری بیٹی ہے حسین کی سکینہ، پہلی بیٹی نبی کی حضرت بطول ہے، دوسری بیٹی حضرت بنت رسول، اور تیسری بیٹی ہے عزیزان گرامی جناب سکینہ، نبی کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی۔ حسین کی بچی جب تک زندہ رہی رو رو کر کہتی تھی بابا من الذی ائتمنی فی صغر سنی، بابا اس چھوٹی سی عمر میں مجھے کس نے یتیم کر دیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو یہ تین بیویاں ایسی ہیں جنہیں اجر رسالت اس انداز میں دیا گیا، نبی کی بیٹی کی پسلیوں کو توڑا گیا، علی کی بیٹی کے سر پر زخم لگایا گیا، حسین کی بیٹی کو تازیانوں سے مارا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ تینوں بیویاں جب تک زندہ رہیں روتی رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ لیکن عزادارو جب مجلس فاطمہ میں بیٹھو اور کل سے مجلس فاطمہ میں آؤ گے تو گریہ ایسے کیا کرو کہ حسین مظلوم کو اندازہ ہو کہ میری ماں پر یہ رو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو عاشورہ میں تو تڑپ کر حسین پر روتے ہو اور یہ کہتے ہو اے فاطمہ آپ کے لال کا پرسا، لیکن مجلس فاطمہ میں رو کر کہو اے حسین مظلوم آپ کی ماں کا پرسا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسا، بازووں پہ زخم کا پرسا، محسن کی شہادت کا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔